سب سے پہلے آپ سب کا بہت بہت شکریہ. آپ نے کل اتنے پیسے بھیجے, بہت اچھا لگا. اور اب ہمیں مزید پیسوں کی ضرورت نہیں ہے. کیا سلمان؟ نہیں, ہمیں ابھی بھی پیسوں کی آپ کی ضرورت ہے. سلمان پیچھے سے اشارے کرے کہ سر اور پیسے مانگیں, تو پلیز کائنڈلی آپ لوگ اس طرح سبسکرائب کرتے رہیں, لائک کرتے رہیں اور ہمارا منتھلی سبسکرپشن پلان خریدتے رہیں. اگر آپ کے پاس 12 مہینے کے پیسے نہیں ہیں تو 2 مہینے کے بھیج دیں, کوئی مسئلہ نہیں. ہم آپ کو 2 مہینے کے لیے انٹرٹین کر لیں گے, پھر آپ کو گروپ سے باہر نکال دیں گے. لیکن جو کچھ بھیج سکتے ہیں آپ, وہ ہمارے لیے بہت ضروری اور قیمتی ہوتا ہے, اور اس کو ہم صحیح استعمال کرتے ہیں, بلکہ ہم آپ کو بتاتے ہیں ہم کہاں استعمال کر رہے ہیں. ابھی ریسنٹلی ہم سوچ رہے تھے کہ دفتر کے لیے نیا پلے اسٹیشن لینا چاہیے, تو وہ پلے اسٹیشن آپ لوگوں نے ہمیں لے کے دینا ہے. ہوپفلی آپ لے دیں گے, کیونکہ آپ لوگ بہت نیک لوگ ہیں. آپ سیاسی جماعتوں کو پیسے دیتے ہیں, سرکار کو پیسے دیتے ہیں, آپ ٹیکسوں میں پیسے دیتے ہیں, ہمیں بھی دیں. اور پچھلی دفعہ جب ہم نے ویڈیو بنائی تھی تو بہت سارے لوگوں نے نیچے کامنٹ کیا تھا بھکاری. بالکل ہم بھکاری مانگ رہے, تو چوک پہ تو نہیں مانگتے, ہم باقاعدہ یوٹیوب ویڈیو بنا کے مانگتے ہیں, تو ایفرٹ کے پوائنٹ زیادہ ہونے چاہیے. چوک پہ آپ سے کوئی بھیک مانگتا ہے, اس کو آپ 100-200 روپے دیتے ہیں, ہم 3000 مانگتے ہیں. تو بہت شکریہ آپ کے پیسوں کا, اور بھیجتے رہیں, بڑا اچھا لگتا ہے ہمیں. ایک اپڈیٹ ہوئی ہے کراچی کارساز والے انسیڈنٹ کی, میں اس کا بتانا چاہوں گا کہ جو خاتون اس حادثے میں ملوث تھی جنہوں نے قتل کیا تھا لوگوں کا, ان کے بلڈ رپورٹ سامنے آئی ہے, اور سرکار کے بقول اس میں سے کرسٹل میتھ یا آئس ملا ہے. آئس ایک ایسا نشہ ہے جو لوگ اکثر پارٹی کرنے کے لیے کرتے ہیں, اور وہ یا سنوٹ کیا جاتا ہے یا اسموک کیا جاتا ہے, تو اور کافی سستا نشہ ہے. اٹس ناٹ ایون لائک اتنا مہنگا نشہ ہے. تو کوائٹ سرپرائز سے کہتے ہیں کہ اتنی امیر خاتون اتنی کمپنیوں کی ہیڈ کرسٹل میتھ کر رہی ہے. اور یہ ایسی ایڈکشن ہوتی ہے جو اوور نائٹ نہیں ہوتی, لائک آپ کو کافی دیر سے ہوتی ہے. تو کلیئرلی سب کو پتہ تھا کرسٹل میتھ وہ کر رہی ہیں, اور جو ان کا پاگل پننے والا ڈرامہ تھا وہ تو اب خیر انفولڈ کر گیا. کلیئرلی وہ ایک ڈرگ ایڈکٹ تھی, جو ایک اور قسم کی بیماری ہوتی ہے. تو اللہ رحم کرے ہمارے لوگوں پہ, ان کو ہدایت دے, اور جن لوگوں کے ساتھ وہ زیادتی ہے اس کیس کے اندر اللہ کرے ان کو جسٹس مل سکے, اور دیت پہ معاملہ نہ جائے. کیونکہ اگر ہم دیت والا معاملہ غلط امپلیمنٹ کریں گے جو حادثاتی موت کا ہوتا تھا, اور ایکچولی جسٹس سرو نہیں کریں گے, تب تک ہمارے معاشرے کے اندر امیر کو لگے گا کہ وہ کسی مرڈر کے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہے, وہ سڑک پہ دندناتے ہوئے کوئی بھی چیز کر سکتا ہے. تو لیٹس ہوپ کہ اس کیس کے اندر سچائی سامنے آتی ہے. ادھر بالکل ویڈیو بنانے سے پہلے میں ایک اینکر کو, ان کا میں نام نہیں لیتا, وہ اسٹیبلشمنٹ کے آج کل بڑے بیسٹ فرینڈ ہیں, بلکہ جو سیاستدان غائب ہوئے ہوتے ہیں ان کو پروکیور کر کے ان کے سامنے بٹھا کے انٹرویو دلوائے جاتے ہیں, ان کا میں یوٹیوب وی لاگ دیکھ رہا تھا. تو میں پچھلے 6-7 دن سے ان کا وی لاگ آبزرو کر رہا ہوں. تو وہ ساری رپورٹیں دیتے ہیں کہ فیض حمید صاحب کے کیس میں کیا ہو رہا ہے, عمران خان کے ساتھ کیا ہوگا. ان کی خبریں کافی حد تک سچ ہی ثابت ہو رہی ہیں ابھی تک. لیکن بات یہ نہیں کہ ان کی خبریں سچ ثابت ہو رہی ہیں, بات یہ ہے کہ وہ عوام کو ایک تاثر کیا پیش کرنا چاہ رہے ہیں. آج کل کے دور میں پبلک سپیکنگ سکلز ہونا انتہائی ضروری ہے. آپ کوئی بھی کام کریں, کاروبار ہو, نوکری ہو, اسکول کے اندر ہو, جتنا آپ اچھا بولیں گے, جس طرح آپ آرگیومنٹس اور تھاٹس اپنی پریزنٹ کریں گے, اتنی ہی مقبولیت آپ کو معاشرے میں ملے گی. کلیئرٹی آف تھاٹ ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ہے کلیئرٹی آف اسپیچ کو. تو ایون پہ ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم پہلی دفعہ کورس آفر کریں گے پبلک سپیکنگ اور کانفیڈنس بلڈنگ کے اوپر. ہم چاہیں گے کہ آپ یہ کورس ضرور جوائن کریں. اس کے فزیکل سیشنز بھی ہوں گے اور آن لائن سیشنز بھی ہوں گے. ایک تو ہمارے چینل کو سپورٹ ہو جاتا ہے, اور ہم فیل کرتے ہیں کہ ایک اسکل جو ہمارے پاس ہے, جس کا ہمارا انڈیویجول بیک گراؤنڈ بھی ہے, ہم وہ آپ کو سکھا سکتے ہیں. تو پلیز ضرور ہمارے کورس کو جوائن کریں. تھینک یو. ہمیں ہمارے انٹلیکچوئل سرکل سے, پڑھے لکھے لوگوں سے ایک تاثر یہ ملتا ہے کہ سب بوٹ پالش کرتے ہیں. ساری گیم ہوتی ہے پہلے کون بوٹ پالش کرے گا. اگر یہی بات ہوتی تو میرا خیال ہے عمران خان ڈیل بنا کے باہر چلا جاتا. میری اپنی ذاتی ایکسپیکٹیشن تھی کہ وہ 2 مہینے زیادہ جیل میں نہیں رہے گا آنیسٹلی. لیکن میں سوچ رہا تھا کہ ٹھیک ہے یار, ایک بندہ 300 کنال ہے گھر میں رہتا ہے, وہ کہاں پہ جیل رہے گا, لیکن کلیئرلی رہ رہا ہے. کبھی گورنمنٹ ہمیں بتاتی ہے کہ جیل میں VIP کی اکوموڈیشن ہے, عمران خان کہتا ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے, ہمارے جیل سے چوہے بھی آ گئے ہیں. کبھی سرکار کہتی ہے کہ عمران خان کو جیل میں کوکین سپلائی ہو رہی تھی, اس لیے ہم نے سارے بدلی کر دیے. ریالٹی یہ ہے کہ ڈیالہ جیل اسٹیبلشمنٹ کے کنٹرول میں ہے, پنجاب گورنمنٹ کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے, نہ سینٹرل گورنمنٹ کا کوئی تعلق ہے. ان کا جب دل چاہتا ہے وہ جو مرضی کرتے رہتے ہیں. اور جہاں تک عمران خان کی ایک کوکین والی مت تھی, اگر عمران خان کو کوکین جیل کے اندر مل رہی تھی تو میرا خیال ہے پورے جیل کے سسٹم کو شرم آ جانی چاہیے کہ جہاں پہ آپ کے کرمنلز ہیں, جہاں پہ ایکسٹرا واچ ہے, سیکیورٹی ہے, وہاں پہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے. اور باقی اگر عمران خان صاحب کوکین کرنا چاہتے ہیں تو اس میں پرابلم ہی کیا ہے. لائک ہمیں سوچنا چاہیے اس کے بارے میں. ایک ہائی پرفارمنگ انڈیویجول ہے, کلیئرلی ایک خاتون 6-7 کمپنی کی CEO ہے, وہ پریشر لینے کے لیے اس کو کرسٹل میتھ کرنی پڑتی ہے. تو عمران خان جس کو 1.5 کروڑ لوگوں نے ووٹ دیا ہے, تھوڑی سی کوکین کر لیتا ہے فرام ٹائم ٹو ٹائم, تو کیا فرق پڑتا ہے. آئی تھنک ڈفرینس یہ ہے کہ سارے لوگ بیسکلی جیلس ہوتے ہیں عمران خان سے, اور میں سیریسلی کہہ رہا ہوں. لائک وہ 70, 72, 75 سال کا آدمی ہے, وہ اتنا فزیکلی فٹ ہے, لائک
کیا کہیں گے آپ اس بندے کو؟ لائک کبھی کبھی میں بیٹھ کے سوچتا ہوں کہ لائک اگر عمران خان، نواز شریف، شہباز شریف، زرداری اکٹھے بیٹھے ہوں، دوسرے کو جھکتے مار رہے ہوں، تو عمران خان کو کہیں گے کیا؟ تم بہت گڈ لکنگ ہو، تم بہت فیمس تھے، آپ کہیں گے کیا؟ اس لیے جب عمران خان آکسفورڈ کا چانسلر کا الیکشن لڑتا ہے تو جو نون لیگ کا رسپانس ہوتا ہے اس کو، وہ انسین ہے. نون لیگ ایسے کر رہی ہے ایز اف دوبارہ خدا نہ خواستہ پرائم منسٹر کا الیکشن ہو رہا ہے. مثلاً 8 فروری کو نون لیگ نے اتنی سخت اینٹی پی ٹی آئی کیمپین نہیں کی تھی جتنی اس چانسلر کے الیکشن کے لیے کر رہی ہے. ڈیلی میل ایک اخبار ہے انگلش میں سرپرائز ہوں گورنمنٹ انگلش پڑھ لیتی ہے لیکن پڑھ لیتے ہے کلیئرلی. اس کے اندر ایک آرٹیکل چھپتا ہے جہاں پہ خان صاحب کو ڈسگریسڈ ایکس پی ایم کہا جاتا ہے، چونکہ ظاہر ہے وہ کنوکٹ ہوئے ہیں کیسز پہ، ان پہ ایلیگیشنز بہت سخت ہیں. اور 2-3 اور چیزیں بھی سائٹ کی جاتی ہیں کہ عمران خان صاحب پرو طالبان تھے، انہوں نے اسامہ بن لادن کو مارٹر کہا تھا، ایک زمانے میں انہوں نے کہا تھا کہ عورتیں جو چھوٹے کپڑے پہنتی ہیں شاید یہ ایک وجہ ہے کہ ان کے ساتھ غلط کام یا بدفعلی ہوتی ہے. تو یہ سب کو سائٹ کر کے 2 لیڈنگ کریکٹرز نون لیگ کے جو بہت بڑے سیاستدان ہیں، ایک فیڈرل گورنمنٹ کے، ایک پنجاب گورنمنٹ کے، بیرسٹر عقیل ملک اور عظمیٰ بخاری صاحبہ نے پریس کانفرنسز کی کل، جہاں پر انہوں نے قوم کو بتایا کہ گھڑی چور کیسے بن سکتا ہے آکسفورڈ کا چانسلر. یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. عمران خان تو گھڑی چوری کی ہے، وہ آکسفورڈ کا چانسلر بن رہا ہے، ایک یونیورسٹی کا جس کی کوئی بیرنگ نہیں ہے پاکستان پہ. یہاں پہ تو پرائم منسٹرز بن جاتے ہیں لوگ، یہاں پہ ڈکٹیٹرز بن جاتے ہیں. تو میرا خیال ہے جب آپ چیزوں کو کمپیئر کرتے ہیں تو اس کا اسکوپ آف امپیکٹ دیکھنا چاہیے. فنلی انف دونوں وکیل ہیں، عظمیٰ بخاری صاحب بھی پروفیشنل وکیل ہیں، ان کو تو سمجھ ہونی چاہیے کہ ڈیمیجز کی ایکسٹینٹ کیا ہوتی ہے. اگر عمران خان صاحب لیٹ سے بائی سم میریکل چانسلر آف آکسفورڈ بن بھی جاتے ہیں، کیا فرق پڑے گا؟ اگر عمران خان صاحب کو ملٹری ٹرائل کی طرف لے کے جانا ہے، کیونکہ چانسلر بننے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. یا تو پی ایم ایل این آگے کہہ دے کہ چانسلر آکسفورڈ پی ایم پاکستان زیادہ بڑا ہوتا ہے. بس اتنی انسیکیورٹی انسان میں نہیں ہونی چاہیے، آپ کو سیکیور ہونا چاہیے. لیکن پی ایم بھی آپ کا، سی ایم بھی آپ کا، چیف جسٹس پاکستان بھی آپ کا، چیف آف آرمی اسٹاف، اور آپ 1 پیج پہ ہیں. آپ کو کس چیز کا ڈر ہے؟ پاکستان ایک نیوکلیئر آرمڈ اسٹیٹ ہے، آکسفورڈ ایک یونیورسٹی ہے. تو بننے دے چانسلر، اچھی بات ہے، پی ٹی آئی کو کچھ سیلیبریٹ کرنے کو مل جائے گا. کبھی کبھار نا جب ایک بندہ اتنا ہار رہا ہوتا ہے، یہ جماعت ہار رہی، تو کچھ چھوٹے چھوٹے ونز دے دینے چاہیے، ورنہ مزہ نہیں آئے گا. کیونکہ دیکھیں اگر ہم اسیوم کرتے ہیں کہ عمران خان کی سیاسی جماعت ختم ہو جاتی ہے، پھر رہ کیا جائے گا؟ پھر ساری عوام بندوقیں کر دے گی نون لیگ کی طرف کہ آپ کر کیا رہے ہیں. کیونکہ اس وقت جو مہنگائی ہے، آلدو وہ کم ہونا شروع ہوئی ہے، میں بھی جھوٹ بولوں کہ نہیں ہے، پرسنٹیج پوائنٹ وائز ہو رہی ہے، جو ڈیٹا سرکار ایکیومولیٹ کر کے ہمیں دیتی ہے. ابھی ہم اس بحث پہ نہیں جاتے کہ وہ ڈیٹا اکٹھا کیسے ہوتا ہے، کن وینڈر سے ہوتا ہے. مری نواز کو آج بھی لگتا ہے روٹی 16 روپے کی مل رہی ہے، چلو کوئی نہیں، اچھی بات ہے، ایک وکھرے جہان میں رہنا چاہیے سب. لیکن اگر مہنگائی کم بھی ہوتی ہے تو جو ایکسڈس آف پیپل ہو رہا ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا، آپ کی اکانومی تباہ و برباد ہو رہی ہے. تو اگر عمران خان کا مدعا پاکستان میں نہیں رہے گا تو سب سے زیادہ نقصان نون لیگ کو ہوگا، کیونکہ پھر لوگ ایکچولی بیٹھ کے نون لیگ کی پالیسیز انالائز کریں گے. اب نون لیگ یہ تو کہہ نہیں سکتی کہ ہماری پالیسیز نہیں ہیں، اسٹیبلشمنٹ کی ہیں، ہمارے تو اختیار میں ہی کچھ نہیں ہے. لیکن ریئلٹی یہی ہے میرے دوستوں. پی ٹی آئی کا جو لاہور کا جلسہ ہے وہ فی الحال اس کی ڈیٹ چینج کر دی گئی ہے، اللہ عالم کیوں کی گئی ہے کسی کو نہیں پتہ. لیکن اس کنفیوژن کو سپن کیا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی میں پھوٹ ہے، پی ٹی آئی ڈر گئی، پی ٹی آئی اسٹیبلشمنٹ کو کچھ دکھانا چاہ رہی ہے. لیکن اس سے پہلے 8 ستمبر کا جلسہ ہے اسلام آباد میں. آئی تھنک اگر وہ ڈیٹ چینج ہوتی ہے تو پھر ہم کچھ اسپیکولیٹ کر سکتے ہیں، لیکن اگین پری میچورلی کو اسپیکولیٹ کرنا نہیں چاہیے. 8 ستمبر کو جو پی ٹی آئی کا جلسہ ہوگا، دیکھتے ہیں ان کو این او سی اس کا ملتا ہے کہ نہیں ملتا، لوگ وہاں پہنچتے ہیں کہ نہیں پہنچتے. لیکن میرے خیال سے وہ فیصلہ کون ہوگا، وہ آخری اٹیمپٹ ہوگی پی ٹی آئی کی پاور شو دکھانے کی اسٹیبلشمنٹ کو. اس کے بعد میری اپنی اسیسمنٹ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ حتمی فیصلوں کی طرف جائے گی. اور خدا نہ خواستہ میرے منہ میں خاک، اللہ نہ کرے کسی بھی سویلین کے ساتھ ایسے ہو، اگر ملٹری ٹرائل ہوتا ہے تو وہ بہت ہی بیہودہ ایک آپ کہہ لیں اینڈ رزلٹ نکالے گا لوگوں کے لیے. اور میرے خیال ہے شاید یہ ملک اس چیز کے لیے تیار نہیں ہے اس وقت. باقی اس وقت یو اے ای آپ کی ویزاز ریجیکٹ کر رہا ہے، عراق آپ کو انٹری نہیں کر رہا، جو زیارتوں پہ لوگ جانا چاہ رہے ہیں ان کو اسپاؤزز کے ساتھ جانا پڑا ہے، سنگل مرد کی انٹری وہاں پہ نہیں ہو رہی. پورا مڈل ایسٹ آپ کے لیے نو گو ایریا ہوا ہے. اصل میں پاکستان نے سوچا کہ یار اتنے سارے نو گو ایریا پاکستانیوں کے لیے پاکستان میں، تو کیوں نہ پوری دنیا میں ہو، وہاں بھی نو گو ایریاز ہونے چاہیے جہاں پاکستانیز ویلکم نہ ہو. ہم اس وقت پورے یورپ سے شنڈ ہیں، پورے مڈل ایسٹ سے شنڈ ہیں، ہمارے پاس جگہ بھی کوئی نہیں جانے کو. صورتحال اتنی بری ہوئی جا رہی ہے کہ لائک ہم اپنے گھر میں بھی آگ میں ہیں، اگر ہم کسی ملک میں بھی جائیں آگ میں ہیں. تو مجھے صورتحال کچھ اچھی نظر نہیں آ رہی، اس لیے ہم آپ کو ہنساتے ہیں. کیونکہ اگر ٹائٹینک ڈوب رہی ہے تو
تو بہتر یہ ہے کہ وائلن پکڑ کے بجاتے رہیں آرام سے. ضروری نہیں ہے سب کو اس چیز کی بتائیں کہ موت سامنے رکھی ہے. کیوں؟ کیونکہ جب مشکل وقت آتے ہیں تو پھر کسی کو یہ کردار تو ادا کرنا ہوتا ہے. تو ہم ایون پہ یہ کردار ادا کرنا چاہتے ہیں. اب ہم آپ کو آگاہ نہیں کرنا چاہتے, انفارمیشن دینا چاہتے ہیں, آپ کو ڈسٹریکٹ کرنا چاہتے ہیں کہ وہ دیکھو بٹرفلائی جا رہی ہے, کتنی پیاری ہے. جو خدا نہ خواستہ کر میں نے آپ کو سچ بتانا شروع کر دیا, ہم تو اٹھائے جائیں گے. جو آپ کے گھر میں بربریت نافذ ہوگی وہ آپ برداشت نہیں کر سکتے. جب ہم یہ کام کرتے ہیں نا روز, تو ایک ڈیپ لیول آف ڈپریشن سیٹ ان کرتا ہے. مطلب سلمان ایک ہنستا کھیلتا لڑکا تھا, اب سلمان ہر ویڈیو سے پہلے پوچھتا ہے کہ سر کیا بنے گا, کیا ہوگا. حالانکہ سلمان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. سلمان بہت امیر آدمی ہے, سلمان کو بہت پیسے ملتے ہیں, اور آپ سب کی خواہش تھی سلمان کو دیکھنے کے لیے, تو انشاءاللہ سلمان کی فوٹو ہم اس ویڈیو میں لگائیں گے, آپ سلمان کو دیکھ سکیں. اگر آپ اسے گھر کا ایڈریس مانگیں گے ہم وہ بھی دیں گے, موبائل نمبر بھی دے دیں گے. آپ سلمان کو میسج کریں, پیار بھرے, محبت بھرے. ہم نے ایک جماعت کے بارے میں ویڈیو بنائی تھی, تو انہوں نے ہمیں ایسے ایسے میسج بھیجے تھے اس کے بعد کہ دل ٹھنڈا ہو گیا تھا. حافظ صاحب جو ہمارا نمبر ہینڈل کرتے ہیں آفیشیل, ان کو میں نے کہا تھا جتنے یہ میسیج ہیں سارے مجھے فارورڈ کرتے ہیں, مجھے دیکھ کے مزہ آتا ہے. میں آج آپ کو ایک اور سچ بات بتانا چاہوں گا. آپ کے جتنے کامنٹس ہوتے ہیں نا جہاں پہ ہمیں برا بھلا کہتے ہیں, ہم اس کو انجوائے کرتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ انفارچونیٹلی قوم نے تھک سکن نہیں ڈیولپ کی. انہوں نے ظلم اور بربریت میں تھک سکن ڈیولپ کر دی, لیکن لفظوں میں نہیں کی. ہماری عزتیں, ہماری سوچ لفظوں سے افیکٹ ہوتی ہے. ظلم جو ہمارے پہ نافذ ہوتا ہے اس سے افیکٹ نہیں ہوتی. ہم نے آپ کو پہلے بھی کئی دفعہ بتایا ہے کہ ظلم کے خلاف آپ نے کھڑے ہونا ہے, تو چاہے کسی کے ساتھ بھی ہو رہا ہو, چاہے وہ مطیع اللہ جان کے ساتھ ہو, چاہے عمران ریاض خان کے ساتھ ہو. آپ نے یہ نہیں پرواہ کرنی کہ وہ کس اسپیکٹرم میں کھڑے ہیں. اور برائے مہربانی جو اینکرز ہیں, جو تجزیہ نگار ہیں, جو آپ کو واضح نظر آ رہا ہے کہ ایک اسٹیٹ نیریٹو رن کرتے ہیں, ان کو سننا چھوڑ دیں, کیونکہ یہ بے مقصد اور بے معنی ہے ان کو سننا. پچھلے 6 دن میں ہمیں پیسوں کی آفریں ہوئی ہیں گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس کی طرف سے, آن ریکارڈ. میں کوئی جھوٹ نہیں بول رہا, میں رسیدیں دکھا سکتا ہوں, میں کو کہتا میسیج دکھا سکتا ہوں کہ آپ ہمارے لیے یہ کر دیں, یہ کر دیں, یہ کر دیں, اور بڑی لوکریٹو ہیں. اور تب جا کے ہمیں سمجھ آیا کہ ہمارے زیادہ تر انٹلیکچوئلس کنٹرول کس طرح ہوتے ہیں. یا امریکن بیسڈ این جی او دے آ جاتا ہے جن کو پیسے دیتا ہے چپ کرنے کے لیے اور ایجنڈا پش کرنے کے لیے, یا سرکار کو ڈائریکٹلی فنڈ کر دیتی ہے. میرا خیال ہے ہمارا پہلا پلیٹ فارم ہے جو ڈائریکٹلی یوزر کو ریچ آؤٹ کرتا ہے کہ یار آپ ہمیں پیسے دیں تاکہ ہم یہ کام کر سکیں. یہ بات میں سنسیریٹی سے کر رہا ہوں, لطیفے میں نہیں کر رہا. روز مرحلے مشکل ہوئی جا رہے. میں اب اس کو اپنا فرض سمجھتا ہوں کہ آپ کو ہر ویڈیو میں یہ بتاؤں کہ خدا نہ خواستہ ہمارا آپریشن کبھی بند ہوتا ہے, کوئی ہمیں نقصان پہنچتا ہے, تو پہلے سے ہی ہمارے ویڈیوز ریکارڈڈ ہوں کہ کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا. تھوڑے سے جرنلسٹ ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہوا ہے پچھلے 6-8 مہینے میں, تھوڑے سے سیاستدانوں کے ساتھ, تھوڑے سے بڑے کاروباریوں کے ساتھ. میں آپ کو آرام سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ سب بہت ہی نیگیٹو اور ڈبل فیس لوگ ہوتے ہیں. ان کی انفرادی پرسنالٹی اور ہوتی ہے اور لوگوں کے سامنے اور ہوتی ہے. اور میرے لیے یہ بہت سرپرائزنگ تھا, ہماری ٹیم کے لیے بہت سرپرائزنگ تھا, کیونکہ ہمیں لگتا تھا کہ جو ڈیلر ہوتے ہیں, دلال ہوتے ہیں, وہ 2 نمبر ہوتے ہیں, لیکن ہم تو چیز ہی کوئی نہیں ہے ان کے سامنے. ان کی چلاکیاں ہم سمجھ ہی نہیں سکے آج تک. کئی دفعہ سیاستدانوں کے ہم بیان دیکھ رہے ہوتے ہیں, ہم حیران ہوتے ہیں یہ بیان دے کیسے سکتے ہیں. لائک عظمیٰ بخاری صاحبہ بیرسٹر عقیل نے پوری پریس کانفرنس کی اس ڈیلی میل کے آرٹیکل پہ. وہ یہ بھول گئے کہ ڈیلی میل ایک ٹرول اخبار ہے, جھوٹی خبریں چھاپتا ہے. انہوں نے شہباز شریف صاحب چھاپی تھی جس کے اوپر مقدمہ کیا تھا انہوں نے. اور آپ کو کیوں فرق پڑتا ہے کہ نجی اخبار انگلینڈ میں کیا کہتا ہے؟ اگر آپ ملک کی توہین کی بات کر رہے ہیں تو باقاعدہ نواز شریف صاحب, زرداری صاحب, آئی آر کی ٹیکسٹ بکس میں کرپٹ لیڈرز پڑھائے جاتے ہیں. آپ جا کے چیک کریں امریکن یونیورسٹیز میں جو انٹرنیشنل ریلیشنز کے پروگرامز آفر کرتے ہیں, وہاں پہ یہ ہوتا ہے. اس پہ کیوں نہیں شور مچاتے؟ آپ اس چیز پہ کیوں نہیں شور مچاتے کہ آپ کے صوبے میں آپ کی پولیس نے کچے کے ڈاکوؤں سے مقابلہ کرنے سے منع کر دیا, وہ بسوں سے اتر ہے, کیونکہ آپ کی رسپانسبلٹیز ہیں. عمران خان بہت گھٹیا آدمی ہے, یہ تو طے ہو گیا, یہ تو سرکار نے کہہ دیا, جو سرکار کہتی ہے ہم مان لیتے ہیں. لیکن عمران خان کے اچھے ہونے سے یا گھٹیا ہونے سے میرے آپ کے مسائل حل نہیں ہوتے.
جو بھی سرکار میں ہوتا ہے اس کا کام ہوتا ہے ہمارے پرابلم سالو کرنا. میں ریسنٹلی انٹرویو دیکھا تھا صنم جاوید کا، غالباً وہ جو بیرسٹر صاحب جنہیں عمران ریاض خان صاحب انٹرویو کیا تھا ان کے چینل پہ، تو انہوں نے ایک بات کہی جس بات سے میں اتفاق کرتا ہوں، حالانکہ شاید میں صنم جاوید کی وہ واحد بات ہے جس سے اتفاق کرتا ہوں، کہ یہ ہمارے نوکر ہیں، مالک ہم ہیں، تو سوال جواب ہم کریں گے. پاکستان کے اندر آپ کو ایز پاکستانی پہلے ثابت کرنا ہوتا ہے آپ ملک سے محبت کرتے ہیں، اور ان لوگوں کو سرٹیفکیٹ ملے ہوتے ہیں جو ملک لوٹ کے کھا کے تباہ کر کے. یہ رول ریورسل کیسے ہو گیا؟ ہم نے اس کو ایکسیپٹ کیوں کر لیا؟ میں تو نہیں کرتا. کوئی بھی سرکاری ملازم آپ کے دفتر آئے، کوئی سوال جواب کرے تو آپ اس سے سوال پوچھیں کہ تو ہے کون، کہاں سے آیا، ویریفائی کریں. آپ تھانے جاتے ہیں، تھانے دار کو پتہ ہونا چاہیے کہ پاکستانی آیا ہے کہ جناب میرا FIR کاٹو. جب تک ہم یہ نہیں کریں گے تو یہ تو ہمیں کتے بلی کی طرح ٹریٹ کریں گے، جس طرح اس کارساز والی عورت نے کیا، جس طرح ریاستی ادارے کر رہے ہیں. اور ان کی پاور کی بھوک ایسی ہوتی ہے کہ ایک وہ چیف جسٹس صاحب ان کو سمجھ نہیں آ رہا کہ میں ایکسٹینشن کیسے لوں، ایک PMLN ان کو سمجھ نہیں آ رہا ہم 2/3 اکثریت کیسے حاصل کریں. سب سے پہلے PTI جاتی ہے مولانا فضل الرحمان کے پاس، انی جماعت ہے ان کی. پھر زرداری صاحب جاتے ہیں محسن نقوی کے ساتھ، پھر شہباز شریف، اطاعت تارڑ، محسن نقوی، پورا کابینہ اٹھ کے جاتا ہے. کیا حیثیت ہے ان لوگوں کی یار؟ یہ ہمیں بتائیں گے موریلٹی کیا ہوتی ہے، یہ ہمیں بتائیں گے گڈ گورننس کیا ہوتی ہے، یہ ہمیں بتائیں گے کہ معیشی پالیسی کیا ہوتی ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن کو اپنے گھروں کے معاملات پہ گرفت نہیں ہے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے برے معاہدے کیے، بری پالیسیاں بنائیں، ایک دوسرے کے خلاف سازشیں کیں. میں تو وہ 90s کی سیاست کے لیے ہوش نہیں سنبھالے ہوئے تھے، لیکن میں ہسٹری کتابیں پڑھتا ہوں، اپنے والد سے سنتا ہوں. جو کیمپین نون لیگ کرتی تھی PPE کے خلاف، وہ خوفناک ہوتا تھا. ان کو کافر، جاہل، فحاش، ہر چیز کہتے تھے. آج وہ ان کے بیسٹ فرینڈس. تو ہماری سیاست کے اندر منافقت بہت زیادہ ہو گئی ہے. اور آپ قرآن پڑھیں تو اس میں بار بار جو منافقین کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ کفار سے بھی زیادہ سخت ہے. یہ چاہے کسی کو بات بری لگے یا اچھی لگے. دیکھیں اگر آپ ایک ایسے سیاستدان جو منافقت نہیں کرتے تو پھر یہ بات آپ کے لیے نہیں ہے، آپ کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے. نہیں، کسی نہ کسی کو ضرور تکلیف ہوگی، کوئی نہ کوئی ضرور پرچہ کرانے کی کوشش کرے گا، دھمکی دلوائے گا. بھائی کیا فرق پڑ جائے گا؟ آپ کے دھمکی دینے سے ہمارے بجلی کے بل کم نہیں ہوں گے، آپ کے دھمکی دینے سے روٹی سستی نہیں ہو جائے گی. کاش ایسے ہوتا، کاش آپ کے دھمکی دینے سے ہمیں ہماری آواز بند کرنے سے روٹی سستی ہو جاتی تو ہم خود کہتے جی مارو سام. تو اس وقت جو صورتحال ہے میرے دوستو، وہ ہے تو مشکل لیکن ریکوریبل ہے. اور ریکوری کا جو پہلا طریقہ ہے، اور یہ آپ نے غور سے سمجھنا ہے، کہ آپ ہماری سبسکرپشن خریدیں، کیونکہ وہ سبسکرپشن ہمیں انیبل کرے گی کہ ہم اس طرح کی باتیں آپ ساتھ کرتے رہیں. آپ کا سننے کا بہت شکریہ. کوئی بھی اگر آپ کے بولنے کا حق دبائے تو آپ نے نہیں دبنا. یوٹیوب سے آخری مذاکرات کر کے حتمی طور پر انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ ہمارا جو مین چینل ہے وہ ڈی مونیٹائز ہی رہے گا. اور بار بار انہوں نے یہی بات کی ہے کہ آپ فلسطین کے موضوع پہ آواز اٹھاتے ہیں، ادھر کی گراؤنڈ رپورٹنگ کرتے ہیں، ریئل نمبرز، فیکٹس اور فگرز دیتے ہیں، اور یہ چیز جو سامراج ہے اس کو پسند نہیں آتی. اب اس صورتحال کے اندر نہ ہم ہٹیں گے، نہ ہم پریشان ہوں گے، نہ ہم گھبرائیں گے، کیونکہ آپ سب ہمارے ساتھ ہیں. ہم آپ کو 3 ایکشن پلان دیں گے اور آپ نے ان کو انشاءاللہ تعالی فالو کرنا ہے. سب سے پہلا، آپ ہمیں سپورٹ کر سکتے ہیں ہمارے کورسز خرید کے. دوسرے نمبر پہ آپ 3,000 روپے کی سبسکرپشن خرید سکتے ہیں جو ہماری کاز کو سپورٹ کرتی ہے، اور اس 3,000 روپے کی سبسکرپشن کے عوض آپ کو جتنا بھی ہم کانٹینٹ نیا فلسطین کا شوٹ کریں گے وہ ایکسکلوسیولی ملے گا، جو یوٹیوب پہ ہم ہوسٹ نہیں کریں گے، وہ پیڈ وال کے پیچھے ہوگا. تیسری چیز آپ جو کر سکتے ہیں کہ جو ہمارے ایگزسٹنگ چینلز اور بقیہ چینل ہے وہ یہاں پہ ڈسپلے ہو جائیں گے، حیدر ڈال دے گا ایڈٹ میں. آپ ان کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں اور ان کو شیئر کریں. کسی کو حق نہیں ہے، چاہے وہ جتنا مرضی طاقتور ہو، کسی کی آواز دبائے. ایون کے اوپر ہم نے ہمیشہ آواز اٹھائی ہے فریڈم آف سپیچ کے لیے، وہ چاہے کسی یوٹیوبر کی ہو جس سے ہم اختلاف کریں، چاہے کسی سیاستدان کی ہو جو اس وقت قیدی بن کے جیل میں بیٹھا ہوا ہے. کیوں؟
کیونکہ جب تک میں اور آپ گفتگو کریں گے تب تک طاقتور حلقوں کی مجبوری ہوگی کہ وہ صحیح فیصلے لیں. فریڈم آف سپیچ کو ڈیفینڈ کرنا ہمارا فرض ہے. یہ اتنا کرٹیکل ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے. پچھلے 1.5 سال سے ہمارا یہ یوٹیوب کا سفر شروع ہوا ہے اور اس وقت وہ ایک انتہائی نازک موڑ کے اوپر ہے. ہم بار بار آپ کو بتاتے رہے ہیں کہ ہم چینل لاس پہ آپریٹ کرتے ہیں. یہ انکم جانے سے ہماری آدھی انکم چلی گئی ہے. جہاں پہ ہم ٹیم ایکسپینڈ کر رہے ہیں, ریسرچز ایکسپینڈ کر رہے ہیں, رپورٹرز ایکسپینڈ کر رہے ہیں, آپ کے لیے بہتر سے بہتر ایکوریٹ کانٹینٹ بنانا چاہ رہے ہیں, وہاں پہ اتنی بڑی ڈز بجی کیوں؟ کیونکہ ہم نے فلسطین کے لیے آواز اٹھائی اور بات کی. فائر وال تو ملک میں آ گئی ہے, لیکن امریکہ کے اندر بیٹھی یوٹیوب جیسی کمپنی اور فیس بک جیسی کمپنی کریک ڈاؤن پھر بھی کرتی ہیں. تو یعنی کہ یہ جو تاثر تھا آپ کو کہ شاید فریڈم آف اسپیچ باہر کے ملکوں میں ایگزسٹ کرتی ہے, ان کی بھی بے شمار ریڈ لائنز ہیں. اس ریڈ لائن کو توڑنے میں آپ ہماری مدد کیجیے. شکریہ.